جادو یا آسیب میں دعائیں بہت کام آتی ہیں، اور دعا کرتے رہے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ تو جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے یا آپ کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلی ہے، وہ یہ کہ دعا کی جائے، دعا کا اثر ہے۔ جو جادو کے لیے دعائیں ہیں وہی آسیب کو بھگانے کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ حضرت ابو لیلہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک گنوار آیا، کہنے لگا میرا ایک بھائی بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بیماری ہے؟ وہ بولا اس کو آسیب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ۔ وہ گیا اور اس کو لے آیا۔ آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، میں نے سنا آپ نے سورہ الفاتحہ اس پر پڑھی، پھر 4 آیتیں شروع کی یعنی سورہ البقرہ کی اور 2 آیتیں اس کے بیچ کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 ہے، اور آیت الکرسی اور 3 آیتیں اس کی اخیر کی اور 1 آیت سورہ ال عمران کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اخیر تک ہے، اور سورہ الاعراف کی آیت ہے ان ربکم اللہ، یہ آیت نمبر 54، اور سورہ المومنون کی آیت ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، یہ آیت نمبر 117، اور سورہ الجن کی آیت وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا، یہ سورہ الجن کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس طرح یہ 10 آیتیں شروع کی سورہ الصافات سے، اور 3 آیتیں سورہ الحشر کی آخری، اور سورہ الاخلاص معوذتین وغیرہ۔ جب رسول اللہ نے یہ سب کچھ پڑھ دیا پھر وہ گنوار ایسے کھڑے ہو گیا جیسے اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3549 نمبر پر، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آسیب کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف لاحق ہو جاتی تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5763 نمبر ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 3545۔ اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا، اور یہ کہ جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی گئیں، اس کی وجہ سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جادو کن چیزوں پہ رکھ کے کیا گیا اور وہ کہاں موجود ہے۔ پھر آپ اس کنویں پر بھی گئے لیکن آپ نے فساد کے ڈر سے ان چیزوں کو لوگوں میں عام نہیں کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں سے پایا تھا، بال، خرما، غلاف وغیرہ، ان کو دفن کر دیا۔ تو جادو کی چیزوں کو دفن کر دینا چاہیے اگر کسی کے علم میں آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تباہ کرنے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے اور کرانے سے بھی بچو۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5764، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اللہ کے ساتھ شرک اور جادو دونوں ہی مہلک قسم کی بیماری ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچنے کا حکم دیا۔